بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت ظل علی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور اصول بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا چاہیے کام، کن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں شریعت کی طرف سے چند اصول مقرر کیے گئے ہیں جن کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت ظل علی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں فرمایا کہ بہرحال اگر کوئی شخص فرائض اور واجبات میں کوتاہی کر رہا ہو یا کسی واضح گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو تبلیغ کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ فرض ہے۔ یہ فرض ہے۔ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو فرض واجب تو نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کے آداب ہیں جو علماء کرام بتاتے ہیں۔ ان مستحبات اور آداب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی ترغیب تو دی جائے گی کہ اس طرح کر لو تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر نکیر نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس مستحب کو انجام نہیں دے رہا تو آپ کے لیے اس کو طعنہ دینا یا ملامت کرنے کا کوئی جواز نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہاں، اگر کوئی تمہارا شاگرد ہے یا بیٹا ہے یا تمہارے زیر تربیت ہے، مثلا تمہارے مرید ہے، تو بے شک اس کو کہہ دینا چاہیے کہ فلاں وقت میں تم نے فلاں مستحب عمل چھوڑ دیا ہے یا فلاں ادب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر عام آدمی کو کوئی مستحب عمل چھوڑ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو شرعی اعتبار سے مستحب بھی نہیں ہیں اور قرآن و حدیث میں انہیں مستحب قرار نہیں دیا گیا، البتہ بعض علماء نے ان کو آداب میں شمار کیا ہے۔ مثلا بعض علماء نے یہ ادب بتایا ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوئیں جائیں تو انہیں تولیہ یا رومال وغیرہ سے پوچھا نہ جائے، ایسے ہی کھا لیں۔ اسی طرح یہ ادب بتایا کہ دسترخوان پر پہلے تم بیٹھ جاؤ، کھانا بعد میں رکھا جائے۔ اگر کھانا پہلے لگا دیا گیا اور تم بعد میں پہنچے کہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ ادب کہیں بھی موجود نہیں، لیکن علماء کرام نے کھانے کے یہ آداب بتائے ہیں، ان کو مستحب بھی کہنا مشکل ہے۔ اب اگر کوئی ایک شخص نے ان آداب کا لحاظ نہ کیا، مثلا اس نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ تولیے سے پوچھ لیا یا دسترخوان پر کھانا پہلے لگا دیا گیا اور وہ شخص بعد میں جا کر بیٹھا، تو اب اس شخص پر اعتراض کرنا اور اس کو یہ کہنا کہ تم نے شریعت کے خلاف کام کیا، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ یہ آداب نہ تو شرعاً سنت ہے اور نہ مستحب، اس لیے ان آداب کے ترک کرنے والے پر اعتراض اور نکیر کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کسی عمل میں ہم خود لگیں اور عمل خود اختیار کیا تو اس عمل پر دوسروں پہ بہت سختی کرنا کہ جی کیسی سنت ہے، کیسے آپ دیندار ہیں، کیسے آپ تبلیغ والے ہیں، کیسے آپ عالم دین ہیں، اور آپ کیسے ہیں جو آپ ان کا خیال نہیں کرتے۔ بعض اللہ والے ان کا اس پر عمل ہوتا ہے تو ان کی مثالیں دیتے ہیں، یعنی کہ جو عمل نہ شرعاً مستحب ہے نہ سنت ہے، اس عمل پر کسی عالم کو دیکھا کہ وہ عمل نہیں کر رہا تو گویا کہ ان پر تنقید کرنا کہ جی وہ اتنے بڑے لوگ تھے، وہ تو یہ کرتے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر بہت بزرگ نہیں ہے۔ اب کسی کا ایسا عمل چھوڑ دینا کہ جو نہ مستحب ہے نہ سنت ہے، آداب میں سے ہے، اب اس کو کہنا کہ یہ تو متقی نہیں ہے، یہ تو بزرگ نہیں ہے، اور ان کی مثالیں پرانے بزرگوں کے ساتھ دینا تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یسروا ولا تعسروا کہ دین کو آسان کر کے پیش کریں، اتنا مشکل پیش نہ کریں کہ اگلے وہ اس پر عمل ہی نہ کر سکیں۔ ہاں، اگر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کا شاگرد ہے اور آپ کا زیر تربیت ہے، آپ کا مرید ہے، ان کو اس پر لانا اور عمل کرانا، اس کی ترغیب اور اپنے مزاج کے مطابق ان کو اس پر لایا جائے، نہ یہ کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اپنے استاد شاگرد کو کسی عمل کا کہتا ہے، یا کوئی پیر اپنے مرید کو سنت کے تابع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کرواتا ہے، تو وہ پھر کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھنا کہ جی
دیکھو یہ اتنی سختی اس میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ چونکہ ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جو پوچھ رہے ہیں وہ ان کے شیخ ہیں، وہ ان کی تربیت میں ہیں، اور جو ہے تو وہ کیا کریں گے، تو وہ کہیں جی یہ تو جائز نہیں تھی، سختی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ان کے دل میں اس بزرگ کی کمی آنا شروع ہو جائے گی، یار یہ دین میں سختی کرتے ہیں، یہ آئے گا کہ یہ دین میں سختی کرتے ہیں. ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں گورنر کا بیٹا آیا تو ان کو کہاں بٹھایا، جوتیوں کی جگہ پہ بٹھایا. تو اب کہیں جی اتنی سختی. تو امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس جب وہ آیا تو ان کے سر میں تو گورنر کے بیٹے کی جو ہے بھوت تھا، وہ تھا. وہ ان کو سمجھایا. تو اس لیے کیا کرنا ہے، ایک تو سنت کا اہتمام کرنا ہے، مستحبات پہ چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نرمی والا پہلو بھی غالب رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ فرمایا صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اس سے ذلیل نہ سمجھو. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.